ہے وہ بچہ نالا پار کر نہیں سکتا ہے، لیکن میں سوچ رہا تھا اس بچے سے پوچھوں تو کیسے پوچھوں، میری زبان ہندی ہے اور یہ بچہ ہندی نہیں سمجھ سکتا ہے، اس کی زبان عربی ہے اور میں عربی نہیں سمجھ سکتا ہوں، پھر معاملہ کیسے بنے گا؟ حضرت بابا رتن ہندی کہتے ہیں، پھر بھی میں نے اس بچے سے اشارے سے پوچھ لیا، اے بچہ تجھے نالا پار کرنا ہے؟ بچے نے اشارے سے جواب دیا، ہاں مجھے نالا پار کرنا ہے۔ حضرت بابا رتن ہندی کہتے ہیں میں اس ننھے سے بچے کو گود میں اٹھایا اور اٹھانے کے بعد نالا پار کرایا۔ نالا پار کرانے کے بعد جب مجھے شام چڑھنے لگا وہ بچہ کہنے لگا بابا تو مجھے نالا پار کرایا ہے اور دعا لے کے جاؤ۔ حضرت بابا رتن ہندی کھڑا ہو گیا اور بچے دعا دے رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ تیری عمر دراز کرے، اللہ تعالیٰ تیری عمر دراز کرے۔ حضرت بابا رتن ہندی کہتے ہیں ایک مرتبہ نہیں، دو مرتبہ نہیں، بلکہ بچے نے 7 مرتبہ دعا دی تھی۔ 7 مرتبہ دعا دینے کے بعد میں ملک شام چلا گیا۔ زندگی کے حالات آگے بڑھتے تھے، اصل ہے کہ ایک دن ایسا معاملہ پیش آیا، میں ایک پہاڑ پر بیٹھا تھا، 14ویں رات کا چاند پوری آفتاب کے ساتھ چمک رہا تھا، پوری دنیا اور میں سوچ رہا تھا کتنا حسین ہے چاند، کتنا خوبصورت ہے چاند جو پورے عالم کو منور کر رہا ہے۔ حضرت بابا رتن ہندی کہتے ہیں اسی درمیان دیکھتے دیکھتے میں کیا دیکھتا ہوں، اچانک وہ چاند کے ٹکڑے میں تقسیم ہو گیا، وہ چاند کا ٹکڑا ہو گیا۔ میرے تعجب کی انتہا نہ رہی، آج تک میں نے چاند کو 2 ٹکڑا ہوتے ہوئے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اب مجھ کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا وہ کون سی طاقت ہے جس نے چاند کو 2 ٹکڑا کر دیا، وہ کون سا حکیم ہے جس نے چاند پر حکومت کی ہے، وہ کون سا حکیم ہے جس نے چاند پر حکومت کی ہے۔ حضرت بابا رتن ہندی کہتے ہیں تھوڑی دیر کے بعد میں کیا دیکھتا ہوں، وہ 2 ٹکڑے آپس میں مل گئے، جیسا پہلے تھا ویسا ہو گیا، جیسا ماضی میں تھا ویسا ہو گیا، لیکن مجھ کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا اب میں کیسے معلوم کروں یہ کام کس نے کیا ہے اور کس شہر کا واقعہ ہے۔ لیکن میں نے دل میں ارادہ کر لیا کہ میں پتہ لگا کر ہی رہوں گا یہ کام کس نے کیا ہے اور کس شہر کا واقعہ ہے، کس علاقے کا واقعہ ہے۔ حضرت بابا رتن ہندی کہتے ہیں جس علاقے کا آدمی ملتا، جس شہر کا آدمی ملتا، جس گاؤں کا آدمی ملتا، میں اس سے سوال کر دیتا، لیکن سب یہی کہتے مجھے پتا نہیں ہے۔ ایک بار مجھ کو مکے کا ایک شخص ملتا ہے، میں نے اس سے سوال کر دیا کہ بھائی بتاؤ آئے دن میں نے 14ویں رات کے چاند کو 2 ٹکڑا ہوتے ہوئے دیکھا ہے، کیا تمہیں کچھ پتا ہے، کیا تمہیں کچھ معلوم ہے؟ اتنا سننا تھا کہ اس شخص کہنے لگا یہ کہیں اور کا واقعہ نہیں ہے، یہ شہر مکہ میں شہر مکہ کا واقعہ ہے۔ حضرت بابا رتن ہندی کہتے ہیں بھائی ذرا تفصیل بتاؤ گے مکے کا شخص کیسا ہے؟ اے بابا رتن ہندی ہمارے مکے میں ایک شخص پیدا ہوا ہے، اے بابا رتن ہندی ہمارے مکے میں ایک شخص پیدا ہوا ہے جس کا اعلان یہ ہے یہ لوگوں یہ مکے والوں خدا ایک ہے، اس کی عبادت کرو، میں خدا کا رسول وہ نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں، میرے اوپر قرآن نازل ہوتا ہے میرے پاس۔ جب مصطفیٰ جانے رحمت نے یہ اعلان فرمایا تو لوگوں نے سوال کرنا شروع کر دیا، اے محمد رسول اللہ اگر تم نبی ہو، اگر تم رسول ہو، جو نبی اور رسول ہوتا ہے اس کی حکومت درختوں پہ ہوتی ہے، اس کی حکومت چاندوں پہ ہوتی ہے، اس کی حکومت ستاروں پہ ہوتی ہے، اے محمد رسول اللہ اگر تم نبی ہو تو چاند کو 2 ٹکڑا کر کے دکھاؤ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت بابا رتن ہندی سے مکے کا شخص کہتا ہے یہ بابا رتن ہندی کوئی کہتا یہ محمد رسول اللہ اس درخت کو اپنے پاس بلوا لو، نبی کہتے درخت آ جاتا، کوئی کہتا پہاڑ سے درود پڑھا لو، نبی کہتے پہاڑ درود پڑھنے لگتا، کوئی کہتا پتھروں سے کلمہ پڑھوا لو، نبی کہتے پتھر کلمہ پڑھنے لگتا۔ اسی سوال کرنے والوں میں سے ایک شخص نے سوال کیا اے محمد رسول اللہ ابھی 14ویں رات کا چاند پوری آفتاب کے ساتھ چمک رہا ہے، اگر تم سچے نبی ہو تو چاند کو 2 ٹکڑا کر کے دکھاؤ۔ حضرت بابا رتن ہندی سے مکے کا اس شخص کہتا ہے اے بابا رتن ہندی اس کے سوال کرنے کی دیر تھی جو اس زبان سے سوال نکلا ہے مصطفیٰ کی نوری انگلی اٹھ کے چاند کو دکھاؤ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نعرے تکبیر، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے رسالت، مسئلہ کے اعلیٰ حضرت، مسئلہ کے اعلیٰ حضرت، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ مصطفیٰ کی نوری انگلی اٹھ کے چاند کو ٹکڑا ہو گیا، پھر آقا نے اشارہ فرمایا وہ 2 ٹکڑے آپس میں مل گئے جیسا